اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علم۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی، جن جان پاکستان جی، اوئے گولی کیوں چلائی ہو؟ اے دس جن جان پاکستان جی، آج آپ سے بلکہ میں گزارش کروں گا پاکستانی جتنے بھی ایڈوکیٹ حضرات ہیں ان سے، کیونکہ جب بھی پاکستان پر مصیبت زدہ وقت آیا تو انہوں نے ہی پاکستان کو آزاد کروایا۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں انہوں نے تاریخ چلائی اور ایسی چلائی کہ کیا بات ہے، پی سی او جب آئے تھے۔ اب یہ پھر ایک پاکستان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، وہ بھی ظلم تھا، یہ اس سے بڑا ظلم ہے جو اب ہونے جا رہا ہے، ہو گیا ہے، بلکہ 26ویں ترمیم کی شکل میں اب 27ویں ترمیم ہے، تو اسے کون روکے گا؟ صرف آپ روک سکتے ہیں۔ تو میری آپ سے سب سے گزارش ہے، آپ نے الیکشن بھی اتنے زوروں سے جیتا ہے، اب آپ یہ کریں کہ عوام کے ساتھ، عوام آپ کا ساتھ دے گی، یہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، کیونکہ عوام بیچاری ڈری ہوئی، انہوں نے ڈرا دیے۔ آپ کو ڈرا نہیں سکتے، آپ کو کیا ڈرائیں گے؟ کیا کریں گے آپ کا؟ پہلے بھی تو تھے نا یہ، تو کچھ بھی نہیں یہ کر سکتے آپ کا۔ آپ کچھ حوصلہ دیں اپنی عوام کو اور آپ اپنے قانون کو بچائیں، آپ اپنے قانون کی حفاظت فرمائیں۔ جن جان ایڈوکیٹ صاحب، دیکھیں آپ سے کیسی محبت میں باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ پلیز، آپ کی مہربانی ہے، کیونکہ اگر آپ میں کوئی اگر اوریجنل وکیل ہے، ایک وکیل ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا، دوسری پارٹی سے بھی پیسے پکڑ لیتے ہیں، تو ایک وکیل ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ میرے کہنے کا مطلب ہے اپنی جن جان لڑا دیتے ہیں اپنے کیسوں پہ۔ تو جن جان پاکستان جی، اپنے ساتھ وفاداری یہی ہے کہ آپ اپنے قانون کو بچائیں، اپنے آپ سے وفاداری کریں، کیونکہ قانون ہوگا تو آپ ہیں، اگر قانون ہی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ مجھے یہ بتائیں، کہاں سے انصاف لیں گے؟ کیا ان عدالتوں سے آپ کو انصاف کی توقع ہے؟ اگر ہے تو مجھے ضرور کوئی نہ کوئی وکیل میرا بھائی مجھے کمنٹس میں بتانا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اصل فیصلے ہو رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے یار؟ ایک آدمی کے لیے مشین وہاں چلی گئی ہے، وہاں سے پروٹوکول میں آیا اور آ کے اس نے کبوتر اڑایا، اس نے کبوتر ہے، ہوائیاں اس کی اپنی اڑ گئیں، اور کیسا انتقام لیا ہے آرمی نے اس سے۔ وہ پتا کیا تھا انتقام اس کا؟ اس کو بلایا وزیر اعظم بنانے کے لیے، اور نہیں بنایا، کس نے نہیں بنایا؟ جن جان پاکستان جی، باجوہ نے۔ اس نے کہا تھا نا باجوہ صاحب، تو چاہے کچھ بھی ہے، ایک اثر رسوخ تھا اس کا، کس کا؟ باجوے کا۔ باجوے نے اسے پھر دوبارہ سے معافی مانگی ہے اس سے، یہ اور عاصم منیر کو دیا۔ جب عاصم منیر کو دیا نا تو اسی کی پلاننگ تھی یہ جن جان پاکستان جی، کیسے وزیر اعظم نہیں بنانا، باجوے کی ہے۔ آپ یقین جانیں، عاصم منیر کی کیا ضرورت ہے؟ عاصم منیر کو تو اس نے بنوایا، ایکسٹینشن اس نے دلوائی ہے اسے، اور اوپر سے معاہدے میں وہاں لندن میں جو معاہدہ ہوا تھا وہی معاہدہ اس کے ساتھ بھی ہے جو باجوے نے کیا تھا۔ تو جن جان پاکستان جی، یہ تو سلسلہ یہ چلنا ہے، اسے کون روک سکتا ہے؟ صرف وکیل۔ اگر وہ باہر نکلیں گے تو حکومت کا تختہ الٹا کے رکھ دیں، الیکشن بھی نیا کروا سکتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے ان سے، میں تو ایک گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ آپ کی مہربانی ہے یار، اپنے پاکستان کے آئین کو بچاؤ۔ یہ دیکھو آئین کا کیا حال کر رہے ہیں، کہ آپ مطمئن ہیں تو ٹھیک ہے، نہ نکلے گھر سے باہر، نہ نکلے اپنی کچہریوں سے اور اپنے کوٹوں سے باہر، آپ آئیں ایک مرتبہ، پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے۔ تو جب آپ کو ضرورت پڑے گی، پاکستان بھی آپ کے ساتھ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ
آپ سوچیں کہ پاکستان کی عوام کس قدر عمران خان سے محبت کرتی ہے، اور آپ تو قانون پڑے ہوئے ہیں. کیا یہ مقدمات ٹھیک ہیں؟ کیا وہ ٹھیک اندر بند ہے؟ یہ کیا ظلم ہے؟ اس کو کون روکے گا؟ آپ. تو آپ کا کام ہے یہ جو کھڑا کرتے. تاریخ آ رہی ہے نا، عمران خان جب کہے گا نکلیں تو آپ بھی نکلیں. آپ آگے ہوں گے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، مجھے پورا 100% یقین ہے کہ یہ حکومت گھر چلی جائے گی. نگران حکومت آئے گی، 3 مہینے بعد الیکشن ہو جائیں گے. یہ بات میری یاد رکھیے. پوری دنیا اسی ہی، وہ بھی سبھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ الیکشن کروائیں، کیونکہ ان پر جو پابندیاں لگنی ہیں نا جن جان پاکستان جی، وہ بڑی خطرناک ہیں. اور یہ اپنی پابندیوں پر راضی ہیں، یہ نہیں کہتے کہ نہ لگے پابندیاں. یہ تو لگوانے کے لیے چلے ہوئے ہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ رحم کر رہا ہے. یہ کشکول لے کر کہاں نہیں گئے؟ کسی نے ان کو گھاس ڈالی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کو پتہ ہے چور ہے، یقین جانے اللہ کی قسم، ان کو پتہ ہے چور ہے. عمران خان ایک واحد شخصیت ہے جن جان پاکستان جی، اگر وہ ٹی وی پر بیٹھ کر 13 ارب روپیہ اکٹھا کر سکتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں نا سیلاب زدگان کے لیے وہ کیسی اللہ تعالیٰ نے اسے شخصیت کا مالک بنایا ہوا. یہ 14 ارب چوری کرتے ہیں، اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو عطا کیا ہوا ہے. جن جان پاکستان جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قسم اللہ کی میں یہ آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. عمران خان آ کر کہے عوام سے کہ یار ہم نے یہ قرض اتارنا ہے تو آؤ ہمت کرو. اسکول کے بچے بھی اپنے، انہوں نے کہا تھا نا قرض اتارو ملک سنوارو، سارا پیسہ خود کھا گئے تھے، تو اس نے تو کھانا نہیں. آپ یقین جانے قرض اتار دے گا. پاکستانی عوام کے پاس یہ نہیں ہے کہ جو غریب ہیں بہت غریب ہیں، جو امیر ہیں بہت امیر ہیں. تو یہ جو امیر ہیں ذرا اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہاں جی ہم نے اتارنا قرض، ملک سنوارنا، تو سمجھ جائے گا. جن جان پاکستان جی، یہ میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں. آپ بالکل میری بات سے اتفاق کریں گے. دوسرا نظام یہ ہے کہ عمران خان کے کہنے پر سب زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اگر وہ کہے نا کہ زکوٰۃ کا نظام میں رائج کر رہا ہوں تو آپ یقین جانیں تھرتھلی زکوٰۃ اگر دینا پاکستان میں لوگ شروع ہو جائیں تو میں آپ کو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی بھوکا سو ہی نہیں سکتا. زکوٰۃ کا نظام اللہ تعالیٰ نے ایسا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نظام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. انہوں نے آگے سے زکوٰۃ آپ دیکھیں سعودی عرب میں چلے جائیں رمضان کے یہ دوران، ٹرکوں پہ لوگ سامان رکھ کے کہہ رہے ہیں آؤ زکوٰۃ لے لو. پیسے بانٹ رہے ہیں، سامان بانٹ رہے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کیا ہے، کسی کو چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ بتا کر دینی چاہیے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں بھائی، آپ نے لینے ہیں تو لے لیں، کوئی مستحق آپ کو نظر آئے تو. جن جان پاکستان جی، بات یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو خود سنواریں گے. عمران خان ہمارا لیڈر جو ہے نا وہ پاکستان کی فیور میں ہے، یہ پاکستان کے فیور میں نہیں ہے. یہ آپ میری بات یاد رکھیں، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. یہ جنرل پاکستان کی فیور میں ہے. کیا کیا اس نے پاکستان کا حشر؟ عوام کو جائے بارڈر پہ، ادھر چیخ نکلتی ہے. انڈیا نہیں ہے جس نے چپیڑے مار کے کشمیر لے لیے، اور وہ انہوں نے کہا 20 بندے مار کے چلے گئے، گھس کے ماریں گے اگر دوبارہ بھی کچھ کیا تم نے تو. ان کو تو جواب نہیں دیا. ابھی نندن کو انہوں نے ایسے واپس کیا جیسے وہ باجوے کا بہنوئی تھا کہ جاؤ یار. آ کے کہا ہے باقاعدہ کہ ٹانکیں کانپ رہی تھی. اس نے کہا نہیں، آپ نے سنا نہیں یا صادق نے کیا کہا تھا کہ ٹانکیں کانپ رہی تھی، ماتھے پہ پسینہ تھا، کہ 12 بجے سے پہلے اس کو چھوڑنا ورنہ انڈیا حملہ کر دے گا. بھئی انہوں نے حملہ نہیں کیا ہوا تھا تو اور بھی کر دیتے. کیا تھا؟ تم بغیرت آدمی اتنے بزدل تو نہ بنو.
اس غیور قوم کو، اس بہادر قوم کو تم ایسا کرنا نا. اب یہ بیچارے ڈرے ہوئے ہیں صرف اس بات سے کہ ڈرانے والے اس وقت بڑے ڈاڈے، وہ عثمان انور صاحب، وہ جو اس وقت آئی جی پنجاب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غرق کرے خداوند کریم. یہ اپنی بیٹی کی شادی پہ انہوں نے کروڑوں روپیہ لگایا، کہاں سے آیا پیسہ؟ اربوں روپے کے مالک وہ بن گئے ہوئے. اس کو آپ میری بات یاد رکھیے گا عثمان صاحب، آپ کو انشاءاللہ ذل شاہ کا قتل لے ڈوبے گا. یہ میری بات ذہن میں رکھیں، ذل شاہ کا قتل آپ کو لے ڈوبے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے صدقے. جن جان پاکستان جی ظالم لوگ ہیں، اور میری پھر وکیلوں سے گزارش ہے کہ میرے بھائی یار پاکستان کو بچائیں. جن جان پاکستان زندہ باد، جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد. السلام علیکم. عمران خان زندہ باد. اوئے گولی کیوں چلائی ہو؟